میرا نام چاندنی ہے. وہ لڑکا ایک میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا. میں اپنے دور میں خوبصورت تھی. وہ کہتا تھا کہ آپ فنکشن وغیرہ نہیں کرو. وہ تھا بھی اسٹوڈنٹ. وہ جب دے بھی نہیں مجھے سکتا تھا کچھ, تو میں کیسے نہ فنکشن کرتی, اپنے گھر کیسے چلاتی. تو اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اگر یہ میری نہیں بن کے رہے گی تو یہ کسی نہیں بن کے رہے گی. اس نے تیزاب ڈال دیا مجھ پر. کسی نے میرا کوئی انصاف نہیں کیا, تو میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے. رونا تو ضرور آتا ہے کہ میں کیسی تھی اور کیسی بن گئی ہوں, اور کس عروج میں تھی اور کہاں آ گئی ہوں. معاشرے کو ہم یہ کہیں گے, اگر کسی کا حسن برداشت نہیں ہوتا تو اس طرح کی زیادتی اس کے ساتھ مت کریں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کی یہ مہربانی ہے. ہمارے معاشرے میں موجود خواجہ سراؤں سے منسلک بہت سی باتیں جو ہیں وہ مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سیکس ورکر ہیں یا مختلف دھندوں کے اندر جو ہے وہ ملوث دکھائی دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو بہت بڑی خواجہ سراؤں کی تعداد گداگری کرتی ہے. حکومت کی جانب سے گداگری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. خواجہ سرا گداگری بھی نہیں کر سکتے. لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان میسر کرنے والے یہ خواجہ سرا روڈ کے اوپر جو ہے وہ آ کر بھیک مانگتے ہیں, تو ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ معاشرے کی ہماری جو ہے وہ عکاسیاں ہیں جو ہم مختلف پلیٹ فارم پر کرتے رہتے ہیں. آج میرے ساتھ چاندنی موجود ہیں, جن کو اس وقت جو ہے ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا. ایک جانب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے بھیک نہیں مانگنی, آپ نے کوئی ایسا ایکٹ نہیں کرنا. دوسری جانب ہمیں موقع بھی فراہم نہیں کیے جاتے کہ ہم کچھ اس طرح کا کر کے کما سکیں. تو یہ خواجہ سرا کیا کریں؟ تیسری جانب معاشرہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو آپ کو ان کے چہرے پر سلوک نظر آ رہا ہے. چاندنی ساتھ موجود ہیں. چاندنی, اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے, کیا ہوا تھا؟ میرا نام چاندنی ہے, اور ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اچھا کھاتا پیتا برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ زیادتی کا نشانہ بنا لیتے ہیں ہمیں. تو اس کے بعد اب میری یہ حالت ہے, میں فنکشن وغیرہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے, یہ دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے, یہ معذور ہے, یہ صحیح سے میرا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو نہ ہی کوئی ہمیں کام دیتا ہے صحیح ہے, اور نہ ہی میں کام کر سکتی ہوں. تو اس کے بعد جب فنکشن بھی نہیں کر سکتی, کوئی کام بھی نہیں کر سکتی, تو میں بھیک ہی مانگ سکتی ہوں نا. تو گورنمنٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خواجہ سرا جو بھی ہیں تو وہ بھیک نہ مانگے. کیسے نہ مانگے؟ اگر کچھ غلط کریں, برائی کریں, دھندا کریں تو سب باتیں کرتے, سب انگلیاں اٹھاتے ہیں. اگر بھیک مانگے تو سب دھرکاتے ہیں, سب غلط بات کرتے ہیں کہ آپ اچھے خاصے ہو, آپ بھیک مانگ رہے ہو, آپ یہ کر رہے ہو, وہ کر رہے ہو. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کی مجبوری ہو تو مجبوری سمجھنی چاہیے. ہم خواجہ سرا لوگ ہیں, ہمیں اگر کوئی کام بھی نہ دے ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ہمارا کوئی کمانے والا تو نہیں ہے, ہم خود کما کے خود ہی کھاتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے, یہ غلط کہہ رہی ہے, ہم کہاں سے کھائیں؟ تو پھر ہماری ہیلپ کریں. کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی, ہم پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں. کوئی دیتا ہے, کوئی نہیں دیتا, کوئی کیسی بات کرتا ہے, کوئی اچھی بات کرتا ہے, کوئی غلط کرتا ہے. تو لہٰذا اگر بھیک نہیں ہم مانگ سکتے تو پھر ہماری سپورٹ کریں, ہمیں گھر بیٹھ کے کچھ دیں کہ تاکہ ہم بھیک نہ مانگیں. اگر جو ہماری ہیلپ نہیں کر سکتا تو لہٰذا ہمیں کسی چیز سے منع نہ کرے, چاہے ہم برائی کریں, چاہے غلط کام کریں, چاہے اچھا کریں. ہمارے ساتھ پیٹ ہے, ہم نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ آپ کا حسن بھی کمال کا ہوگا جس وقت کی یہ بات ہے, یہ کس تنازع کی بیس پہ ہوا؟ میں فنکشن وغیرہ کرتی تھی تو لڑکا ایک میرے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا. وہ بھی خوبصورت تھا, میں بھی اپنے دور میں خوبصورت تھی. تو وہ میرے پیچھے لگے, اس نے کہا دوستی کرو. میں نے کہا دوستی نہیں کرنی. اس نے نمبر وغیرہ لیا, بات شات کرتے تھے ہم, تو وہ دوستی پکی کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا نہیں, ایسے میں کچھ نہیں کر سکتی. وہ کہتا تھا کہ آپ فنکشن وغیرہ نہیں کرو. وہ تھا بھی اسٹوڈنٹ. وہ جب دے بھی نہیں مجھے سکتا تھا کچھ, تو میں کیسے نہ فنکشن کرتی, اپنے گھر کیسے چلاتی, میں کس سے لے کے کھاتی پیتی. تو اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اگر یہ میری نہیں بن کے رہے گی تو یہ کسی نہیں بن کے رہے گی. اس نے تیزاب ڈال دیا مجھ پر. تو پھر یہ بھی ہوا, جب میری اتنی حالت ہو چکی, میں نے سب کو ہیلپ کی ضرورت مانگی ہے, کسی نے میرا کوئی انصاف نہیں کیا. تو میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے. یہ واقعہ کہاں کا ہے, کہاں پر آپ پر تیزاب جو ہے وہ پھینکا گیا؟ یہ واقعہ کوٹدو کا ہے. کوٹدو میں میرے پہ تیزاب پھینکا گیا تھا, اور ملتان نستر میں میرا علاج ہوا تھا. اچھا, کبھی اپنے آپ سے کوئی گلہ آتا ہے کہ یار کبھی اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں روتی ہوں, یا کچھ کہنا چاہتی ہوں فیملی کو, دنیا کو, معاشرے کو, کوئی پیغام دیں گی؟
معاشرے کے لیے تو میرے یہی پیغام ہے، گھر والوں کے لیے کیا، وہ تو مجبور ہیں، وہ تو ہمیں منع کرتے تھے، ہم اپنی خوشی سے اس چیز میں آئے ہیں، خوشی میں آ کے مجبوری بن چکی ہے ہماری. تو اس کے بعد معاشرے کو ہم یہ کہیں گے کہ لہٰذا اگر کسی کا حسن برداشت نہیں ہوتا تو اس طرح کی زیادتی اس کے ساتھ مت کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ لوگوں کی یہ مہربانی ہے. فیملی آپ کی کہاں ہے؟ ان کو آپ کی اس بات کا علم ہے؟ کیا فیملی نے ایسی صورتحال میں آپ سے رابطہ کیا؟ فیملی ہوتی ہے، سب یہ دوست سب جو بھی ہیں، یہ سب رشتے ویسے ہوتے ہیں، بس مطلب ہی. گھر کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ میں کما کے جاتی ہوں اور ابو میرا بزرگ ہے، وہ بھی کبھی کبھی کام کر کے آتا ہے، محنت مزدوری کر کے آتا ہے، ہم دونوں مل کے گزارا کر لیتے ہیں. یہ حسن جو ہے یہ تو چلا گیا، کبھی رونا آتا ہے اپنی حالت کو دیکھ کر؟ جی رونا تو ضرور آتا ہے کہ میں کیسی تھی اور کیسی بن گئی ہوں اور کس عروج میں تھی اور کہاں آ گئی ہوں. تو آپ کا عروج کیا تھا اور اب آپ کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ سے میرا روز اچھا تھا، فنکشن وغیرہ کرتی تھی، اچھی لائف تھی، بہت سکون میں تھی. اور اب اس حالت میں آ چکی ہوں، کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے دیکھ کے، اور کوئی کس طرح کی، کوئی اچھا سمجھتا ہے اور کوئی برا سمجھتا ہے. تو یہ آپ کی تنہائی میں کیا گفتگو ہوتی ہے اپنے آپ سے؟ ہمیں تھوڑی سی یہ بھی بتائیے. تنہائی میں میری گفتگو یہی ہوتی ہے کہ کبھی رو لیتی ہوں، پریشان ہوتی ہوں، پھر صبر کرتی ہوں، اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ پاک ہے، اگر اللہ پاک نے اچھے وقت نہیں دیے تو برے وقت بھی کبھی نہیں میرے پہ رکھے گا، کبھی نہ کبھی اچھا وقت بھی آ جائے گا پھر سے. جو لوگ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ اگر آپ کی مدد کرنا چاہیں تو وہ آپ سے کہاں رابطہ کر سکتے ہیں؟ میرا نمبر ہے 0320118928. یہ میرا نمبر ہے. اگر کسی کا دل کرے، مہربان ہو سکے مجھ پر، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ. چاندنی میرے ساتھ موجود تھی جن کا اس معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا چہرہ اس بات کی نوید سنا رہا ہے کہ معاشرہ آخر کب تک اس طرح کے جو لوگ موجود ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس طرح کی صورتحال کے باعث معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنے حسن سے کو زائل کر چکے ہیں، بہت سارے جو خاندان ہیں وہ بھی اجڑ چکے ہیں. تو حکومتی ادارے اس حوالے سے کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ اور ایسی صورتحال میں یہ لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی ان کی مدد کرنے والے جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ادارے، حکومتی ادارے اس وقت جو ان کی مدد کے لیے بنے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان تمام اداروں پر. اور من حیث القوم ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدد کریں، اور جو لوگ اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی سخت سے سخت کی جائے تاکہ معاشرے میں دوبارہ کبھی کوئی تیزاب گردی کا جو ہے وہ سامنا نہ کرے.